ابھی بابا ابیر ابوذری نے کہا تھا کہ اردو بولتے بولتے میں تھک گیا ہوں، تو انہوں نے کوئی پنجابی کلام سنایا تھا، وہ پشتو، ویسے میں پنجابی میں پڑھتا ہوں، آپ اسے پشتو سمجھیے اسے۔ ایویں ہی ود ود گلاں کرنا ہے، ایویں ہی چھاتی کھولدا پھرنا ہے، ایویں ہی ود ود گلاں کرنا ہے، ایویں ہی چھاتی کھولدا پھرنا ہے، گھر وچ اپنی بیوی اگے منہ وچ مڑ مڑ بولدا پھرنا ہے، سالا پچھوں لے کے آنا ہے ادبا گوشت کسائی کولوں، سالا پچھوں لے کے آنا ہے ادبا گوشت کسائی کولوں، ایویں سب نو دسنا پھرنا ہے، ایویں ہی اینوں تولدا پھرنا ہے، اور تیلا تیرے کول نہیں ہوندا، ایویں ہی میلا میلا کرنا ہے، ایویں ہی شیخی ماردا رہنا ہے، ایویں ہی کھیسے بولدا رہنا ہے۔ یہ دو تین شعر تھے پنجابی کے، اب یہ نمکین قطعات چند ایک۔ میاں صاحب کو جے سالک نے یہ پیغام بھیجا ہے، میاں صاحب کو جے سالک نے یہ پیغام بھیجا ہے، مجھے تڑیاں نہ دلوائیں وگرنہ گند کر دوں گا، میاں صاحب کو جے سالک نے یہ پیغام بھیجا ہے، مجھے تڑیاں نہ دلوائیں وگرنہ گند کر دوں گا، صفائی کا جو عملہ ہے میرا ایک ایک وہ ووٹر ہے، میں ماڈل ٹاؤن کے جتنے گٹر ہیں بند کر دوں گا۔ جی مسٹر کلیم صاحب اولاد ہو گئے، مسٹر کلیم صاحب اولاد ہو گئے، بچے کا نام رکھنے کا مشکل بہت تھا کام، اچھا سا نام کوئی بھی آیا نہ ذہن میں، ضرب کلیم رکھ لیا آخر کو اس کا نام، ضرب کلیم رکھ لیا، ضرب کلیم رکھ لیا، ضرب کلیم رکھ لیا آخر کو اس کا نام۔ ایک مزاح نگار تھے، وہ کہتے ہیں کہ ہم اتنے غریب تھے کہ ہم یورپ میں لوگ کتا پالتے ہیں، تو انہوں نے کہا ہم اتنے غریب تھے کہ ہم کتا نہیں پال سکتے تھے، تو اس پہ قطع کہا ہے کہ گھر کی رکھوالی کی ہم میں استطاعت ہی نہیں، ہم نے اخراجات گرچہ کر لیے ہیں کم سے کم، اپنے ہمسایوں کے کتے بھونکتے ہیں رات میں، اپنے گھر میں بھونک لیتے ہیں سبھی مل جل کے ہم۔ ایک سیاسی لیڈر کے پیر میں موچ آئی، اس پہ قطع کہا کہ موچ آئی پیر میں کچھ دن کریں آرام وہ، سارے اخبارات میں اعلان جاری ہو گیا، ایک بڑے اخبار نے چھاپی خبر یہ اس طرح، ایک قومی رہنما کا پیر بھاری ہو گیا۔ مہربانی جی۔ موچ آئی پیر میں کچھ دن کریں آرام وہ، سارے اخبارات میں اعلان جاری ہو گیا، ایک بڑے اخبار نے چھاپی خبر یہ اس طرح، ایک قومی رہنما کا پیر بھاری ہو گیا۔ یہ پنجابی میں وہ جو چمڑے سے مارتے ہیں اس کو غالباً چھتر کہتے ہیں، یا پہننے والے کو چھتر کہتے ہیں، اس سے جو مار پڑتی ہے اس کو چھترول کہتے ہیں۔ خطا کارو سمجھ جاؤ ابھی کچھ وقت ہے باقی، خطا کارو سمجھ جاؤ ابھی کچھ وقت ہے باقی، ضمانت پر رہائی اور نہ یہ پیرول سے ہوگی، خدا کے سامنے تم کان پکڑو مرغا بن جاؤ، وگرنہ پرسش اعمال پھر چترول سے ہوگی، وگرنہ پرسش اعمال پھر چترول سے ہوگی۔ بس دو قطعے اور ہیں جی کہ لاہور میں ایک صاحب ہمیں ملے، وہ نوائے وقت میں کام کرتے تھے، ہم نے پوچھا کہ نوائے وقت میں ہو یا کوئی اخبار بدل لیا ہے، تو اس کو میں نے منظوم کیا ہے کہ صحافی دوست سے پوچھا کہاں رہتے ہو یار من، بتایا حال ہی میں وہ چبرجی سے مزنگ آمد، صحافی دوست سے پوچھا کہاں رہتے ہو یار من،
बताया हाल ही में वो चुबुर्जी से मजंग आमद, कहा मैंने नवाए वक्त ही में काम करते हो, जवाब आया नहीं आखिर में तंग आमद बजंग आमद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जवाब आया नहीं आखिर में तंग आमद बजंग आमद। और हमें काजी हुसैन अहमद की बातें याद आती हैं, इलेक्शन के जमाने की वो रातें याद आती हैं। वो उड़ते जा रहे थे बैठकर एक अस्प सरकश पर, जो उसने उनको मारी हैं वो लातें याद आती हैं। और एक आखिरी खिता है कि मैदान में उतरे हैं, इलेक्शन के जमाने का था ये, बहुत से लोग सदारत के उम्मीदवार थे, कि मैदान में उतरे हैं जो बुगटी व मजारी, इसहाक वसीम और ये फारूक लगारी, असगर भी हैं याहिया भी हैं उम्मीद लगाए, उम्मीद से कोई नहीं खातून बिचारी। ये बार बार कह रहे जी कि वो आखिरी किताब वही सुना दी जो मेरा अच्छा है। इरशाद फरमाएं। रस्म कुछ ऐसी चली है कारोबार जीस्त में, जिसने छुट्टी पीर के दिन की वो नाई हो गया। रस्म कुछ ऐसी चली है कारोबार जीस्त में, जिसने छुट्टी पीर के दिन की वो नाई हो गया। मैं नहीं नाई मगर करता हूं छुट्टी पीर की, इस तरह मैं नाइयों का पीर भाई हो गया। इस तरह मैं नाइयों का पीर भाई हो गया। और हज अदा करने गया था कौम का लीडर कोई, संग बारी के लिए शैतान की जानिब गया। एक कंकर फेंकने पर ये निदा उसने सुनी, तुम तो अपने आदमी थे, तुमको आखिर क्या हुआ। जनाब ज़ियाउल हक कासमी ने अपने कलाम से नवाजा। दीवाना उसने कर दिया एक बार देखकर, हम कुछ भी कर सके न लगातार देखकर। और कश्ती के बाद बान हमें याद आ गए, बेगम तुम्हारी 9 गज़ी शलवार देखकर।